لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ ضرور تم مسلمانوں کا سب سے زیادہ شدید دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت گزار موجود ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ میں ان عیسائیوں کی تعریف بیان کی گئی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم رہے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت معلوم ہونے کے بعد سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ابتدائی اسلام میں جب کفار قریش نے مسلمانوں کی بہت ایذائیں دیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے 11 مرد اور 4 عورتوں نے سرکار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ تمام حضرات اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں بحری سفر کر کے حبشہ پہنچے۔ اس ہجرت کو ہجرت اولیٰ کہتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پھر اور مسلمان روانہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کے علاوہ مہاجرین کی تعداد 82 مردوں تک پہنچ گئی۔ جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے چند افراد کو تحفہ تحائف دے کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے دربار شاہی میں باریابی حاصل کر کے بادشاہ سے کہا، ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان لوگوں کو نادان بنا ڈالا ہے، ان کی جماعت جو آپ کے ملک میں آئی ہے وہ یہاں فساد انگیزی کرے گی اور آپ کی رعایا کو باغی بنائے گی۔ ہم آپ کو خبر دینے کے لیے آئے ہیں اور ہماری قوم درخواست کرتی ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجیے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا، پہلے ہم ان لوگوں سے گفتگو کر لیں، باقی بات بعد میں دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مسلمانوں کو طلب کیا اور ان سے دریافت کیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری پاک ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر کہا، خدا عز و جل کی قسم، تمہارے آقا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں اتنا بھی نہیں بڑھایا جتنی یہ لکڑی، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کلام عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل مطابق ہے۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ کے چہرے اتر گئے۔ پھر نجاشی نے قرآن شریف سننے کی خواہش کی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم تلاوت کی۔ اس وقت دربار میں نصرانی عالم اور درویش موجود تھے، قرآن پاک سن کر بے اختیار رونے لگے۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، تمہارے لیے میری سلطنت میں کوئی خطرہ نہیں۔ مشرکین مکہ اپنے مقصد میں ناکام ہو کر واپس پلٹے اور مسلمان نجاشی کے پاس بہت عزت و آسائش کے ساتھ رہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نجاشی کو دولت ایمان کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔